آپ کو ہر رنگ نظر آتا ہے اور زندگی کا بھی ہر رنگ ملے گا۔ پاکستان کا دوسرا بڑا شہر اور دنیا کا 16واں سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا شہر۔ اندازے کے مطابق لاہور شہر کی آبادی 1 کروڑ سے اوپر ہے۔ اتنا بڑا شہر اور اتنی بڑی آبادی، لیکن افسوس کہ اس شہر کی ترقی اور پھیلاؤ کے حوالے سے پلاننگ کم کی گئی۔ آبادی کے ہر لمحہ ٹک ٹک کرتے ٹائم بم کے سامنے بہت سی ضروریات آتش فشاں کی مانند پھٹنے کو تیار بیٹھی ہوتی ہیں، اور انہی میں سے ایک بڑی ضرورت آبادی کے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنے کی ہوتی ہے، یعنی کہ آمد و رفت اور اس کے ذرائع۔ لاہور کی ہر سال بڑھتی بے تحاشا آبادی اور اس آبادی کی بے تحاشا بڑھتی ضروریات کے تحت 1984 میں لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کا آغاز کیا گیا، جس کے تحت 650 بسیں لاہور شہر میں چلتی ہیں۔ لیکن چونکہ شہر میں ٹریفک کی کوئی پلاننگ موجود نہیں، اسی لیے ان بسوں کو دیگر گاڑیوں، گدا گاڑیوں، سائیکلوں، موٹر سائیکلوں وغیرہ کے ساتھ ہی ایک سڑک پر گزارا کرنا پڑا، اور نتیجہ نکلا لاہور کی بے ہنگم آبادی کی طرح کی بے ہنگم ٹریفک۔ الامان الحفیظ۔ سڑکوں پر چیختے ہارن اور چلاتے انسانوں کی آوازیں حکومت پنجاب تک کسی نہ کسی طرح پہنچ ہی گئیں، اور طویل عرصے کی مشاورت کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ لاہور میں ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم کا آغاز کیا جائے، جو نہ صرف جدید ہو، تیز رفتار ہو، آرام دہ ہو، بلکہ مکمل پلاننگ کے ساتھ مخصوص راستوں پر رواں دواں ہو۔ اسی سوچ کا پہلا نتیجہ آپ کو رنگ برنگے شہر لاہور میں دلہن جیسے لال رنگ کی دوڑتی پھرتی میٹرو بس کی صورت میں نظر آتا ہے۔ میٹرو سسٹم کے تحت لاہور میں 86 بسیں روزانہ 2 لاکھ کے قریب افراد کو یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں پہنچاتی رہتی ہیں، لیکن 2 کروڑ کے قریب والی آبادی کے شہر میں صرف 2 لاکھ افراد تک ٹرانسپورٹ کی سہولت پہنچنا گویا اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہے۔ اسی ضرورت کے تحت حکومت پنجاب ایک بار پھر سر جوڑ کے بیٹھی اور رنگوں سے بھرپور شہر میں ایک اور رنگ برنگی ٹرانسپورٹ سروس میٹرو ٹرین کی صورت میں اورنج لائن کے نام سے لانے کا اعلان کر دیا۔ اورنج لائن کا اعلان ہوتے ہی اعتراضات کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ کم و بیش وہی ہنگامہ جو میٹرو بس کے آغاز پہ سامنے آیا، وہی اورنج لائن ٹرین کے راستے کی رکاوٹ بھی بن گیا ہے۔ اورنج لائن کی لاگت پر سوالات، روٹ پر اعتراضات، سہولیات اور افادیت پر سوالات، یہاں تک کہ ماحول پر اس کے اثرات پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ہیلتھ اور ایجوکیشن، یہ 2 چیزیں ہیں جو کہ قوم کو اٹھاتی ہیں۔ جتنے مرضی میٹروز بنا لیں، 200 ارب روپے کی قرضہ لے کے اورنج ٹرین بنا لیں، قوم ایسے ترقی نہیں کرتی۔ ان کی بزنس، فیملی بزنس لوہے کی ہے، جس میں لوہے کا اور سریے کا استعمال نہیں، اس طرف ان کا دھیان نہیں جاتا۔ وہ تعلیم ہو، وہ ٹیچرز ہوں، وہ اساتذہ ہوں، وہ اسٹوڈنٹس ہوں، وہ کتابیں ہوں، وہ ہسپتال ہوں، وہ ڈاکٹر ہوں، وہ نرسیں ہوں، وہ ادویات ہوں، وہ پینے کا صاف پانی ہو، ان طرف اس طرف ان کا جاتا ہی نہیں۔ جہاں سریہ استعمال ہوگا وہ پلرز لگیں گے، اس پہ اورنج ٹرین بھی چلے گی، اس پہ میٹرو بس بھی چلے گی، بس اس طرف ان کا دھیان ہے۔
آج کی اس اسپیشل ڈاکیومنٹری کے ذریعے ہم اورنج لائن کے تمام حقائق، تمام سوالات، اعتراضات اور ان کے جوابات آپ کے سامنے پہلی بار رکھیں گے تاکہ آپ کو واضح ہو سکے کہ اس منصوبے کی اصلیت کیا ہے اور لاہور اور پنجاب کے عوام کے لیے اس کی اہمیت کیا ہے۔ اورنج لائن میٹرو ٹرین علی ٹاؤن سے چلے گی اور ٹھوکر نیاز بیگ، چوبرجی ریلوے اسٹیشن اور محمود بوٹی سے ہوتی ہوئی ڈیرہ گجراں تک جائے گی۔ روٹ کا فاصلہ 27.1 کلومیٹر ہوگا، جہاں کل 26 اسٹیشنز آئیں گے اور اس روٹ پر 2 انڈر گراؤنڈ سب وے اسٹیشنز بھی بنائے جائیں گے۔ اورنج لائن میٹرو ٹرین روٹ کے تفصیل پر آئیں تو پہلا اسٹیشن ملتان روڈ پر علی ٹاؤن کا ہوگا۔ اس کے بعد یہ ٹرین ٹھوکر نیاز بیگ پر رکے گی۔ ٹھوکر کے بعد میٹرو ٹرین کی اگلی منزل کینال ویو ہوگی، جس کے بعد ٹرین ہنجروال، ایوان ٹاؤن اور پھر وحدت روڈ پر رکے گی اور یہاں سے سبزہ زار اور بند روڈ سے ہوتی ہوئی سمن آباد پر سٹاپ کرے گی۔ سمن آباد کے بعد ٹرین کا اگلا اسٹیشن چوبرجی ہوگا اور چوبرجی کے بعد لیک روڈ سے لے کر ریلوے اسٹیشن کے قریب تک 1.7 کلومیٹر کا فاصلہ انڈر گراؤنڈ ہوگا، جس میں لکشمی چوک اور جی پی او کے اسٹیشنز آئیں گے۔ انڈر گراؤنڈ ٹنل سے نکلنے کے بعد ٹرین ریلوے اسٹیشن سے سلطان پور جائے گی۔ اگلا اسٹیشن آئے گا جی ٹی روڈ پر انجینئرنگ یونیورسٹی اور پھر باغبان پورا۔ باغبان پورا کے بعد اگلا اسٹیشن آئے گا شالامار باغ اور اورنج لائن کا یہ روٹ سلامت پورا سے ہوتا ہوا اپنے آخری سٹاپ ڈیرہ گجراں تک جا کر ختم ہو جائے گا۔ یہ جی ٹو جی یعنی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یہ فنڈنگ ہے، تاریخ میں پہلی مرتبہ ٹینڈرنگ ہوئی ہے اور الحمدللہ اور مشترکہ یعنی ہماری جو اٹ واز یونانیمس ڈیسیژن بٹوین چائنا اینڈ پاکستان کے ہم نے ٹینڈرنگ کرانی ہے۔ ٹینڈرنگ ہوئی اور جو لوسٹ بڈر تھے ان کی قیمت تھی $2.12 بلین اور ٹینڈرنگ کے بعد ہم نے الحمدللہ اگین تھرو جوائنٹ ایفرٹس آف چائنیز گورنمنٹ، گورنمنٹ آف پنجاب، ہم نے $1.47 بلین یعنی 1 ارب اور 470 ملین ڈالر، تقریباً سمجھ لیجئے گا کہ روپوں میں کوئی 160 ارب روپے، 160 ارب روپے کا یہ منصوبہ ہم نے اچیو کیا تھرو ٹینڈرنگ۔ وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب کی بات تو آپ نے سنی، اب ذرا خواجہ حسان صاحب کی بات بھی سن لیجئے۔ نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، اورنج لائن پروجیکٹ کے سپروائزر ہیں اور خبر دیتے چلیں آپ کو کہ لاہور کے ممکنہ میئر بھی ہیں۔ دیکھیے ہمارا بڑا بنیادی ایک اس میں رائے ہے اور وہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ کہیں پہ بھی ہم ڈائریکٹلی کسی اپنے جو ہمارا ایک ورثہ ہے اس کو ہم ڈسٹرائے نہیں کر رہے، اس کو ہم خراب نہیں کر رہے، بلکہ اس کے ذریعے سے جو اگنورڈ ایریاز تھے، بیکاز یہاں سے اس کے قریب سے اب ٹرین چلے گی، وہاں پہ قریب کہیں اسٹیشن ہوگا تو لوگ اب باقاعدہ اس ورثے سے مستفید ہو سکیں گے۔ وہاں پہ ٹورزم زیادہ ہوگا، آپ کے ٹورسٹ زیادہ آئیں گے، لوگ جو دیکھنا چاہتے ہیں، جو شاید پہلے کیونکہ وہاں سے قریب سے کوئی ایسی ٹرانسپورٹ نہیں گزرتی تھی، وہ پبلک ٹرانسپورٹ بالخصوص آرگنائز نہیں گزرتی تھی، اب الحمدللہ وہاں پہ جب یہ ہوگی تو آئی تھنک زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں گے اور وہاں تک پہنچیں گے اور دیکھ سکیں گے اپنے جو ہمارے قدیمی ورثے ہیں۔ تو یہ بالکل ایک غلط تاثر ہے کہ ہم نے اس میں کسی ورثے کو ڈسٹرائے کیا ہے یا کسی کو ہم نے اس کو توڑا ہے۔ اٹس اے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ فنڈنگ ہے جو گورنمنٹ آف چائنا ایز کمپیئرڈ ود گورنمنٹ آف پاکستان۔ سو اس میں آئی تھنک اف یو ڈونٹ گو انٹو دوز ڈیٹیلز، بنیادی طور پہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اٹس اے سافٹ لون from the government of China to government of Pakistan and to government of Punjab. So یہ بنیادی طور پہ یہ ایک ارینجمنٹ ہے، اس لیے ان سے بات کرنا یا ان سے پوچھنا ضروری ہے بیکاز وہ فنڈنگ ایجنسی ہے، 100% فنڈنگ کر رہے ہیں اس کی۔ سو اٹ از امپورٹنٹ کہ اور پھر وہ لوگ جو ان کی کمپنیز ہیں، چائنیز کمپنیز ہیں، ٹیکنیکلی وہاں پہ تو انہوں نے کئی میٹرو ٹرینز بنائی ہوئی ہیں چائنا کے مختلف شہروں میں، بیجنگ میں، شنگھائی میں۔ ہمارے لیے پہلا ایکسپیرینس ہے ان پاکستان، سو اس لیے ہم ویسے بھی ڈپینڈنٹ ہیں ٹیکنیکلی بھی ان لوگوں پہ ٹو ریئلی ٹیل اس ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ۔ میں کوئی بڑا بول نہیں بول رہا، میں کوئی پھڑ نہیں مار رہا،
یہ موسٹ پرابلی پاکستان کا موسٹ ٹرانسپیرنٹ اینڈ موسٹ پرابلی دا موسٹ جو میکسیمم کمپنسیشن ٹو پیپل کسی بھی پروجیکٹ میں دی گئی وہ اس میں دی جائے گی انشاءاللہ. حکومت کا پروجیکٹ ہے تو ظاہر ہے حکومت اسے سپورٹ ہی کرے گی اور اس کی تعریف ہی کرے گی، لیکن بدقسمتی سے ایک اچھا پروجیکٹ بعض خامیوں اور کوتاہی تاخیر کی وجہ سے متنازع بن چکا ہے. اظہر ایڈوکیٹ ایک معروف لائر ہیں، ان کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست ہے اورنج لائن ٹرین کے خلاف. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آخر اظہر ایڈوکیٹ صاحب اس پروجیکٹ کے خلاف عدالت کیوں گئے ہیں. دوسرا پروجیکٹ اگر بڑا چلانا ہے آپ نے تو قانون کے اندر ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا بجٹ پاس ہوتا ہے سر. عوامی نمائندے منتخب کیے نا، وہ اسمبلی میں یہ بجٹ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ بنانے ہیں ہم نے، اسمبلی اس پہ ڈیبیٹ کرتی ہے، سمجھتی ہے واقعی. اب یہ ایشو اس کانٹیکس میں بھی دیکھنا ہے، آپ کو پرائرٹیز طے کرنی ہے. بڑا مذاق بنا ہے یعنی کیا ابھی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ یہ نہیں ہے. یہاں جتنی آبادی لاہور کی اس وقت ہو چکی ہے، آپ بتا سکتے ہیں کتنے ہسپتال نئے بنے، کتنے پلے گراؤنڈ نئے بنے، آپ بتا سکتے ہیں کتنی گراؤنڈیں ہاکی، آپ یہ سارا کتنے بنے. یہ ڈیولپمنٹ کے یہ اتنے بڑے جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں ضلعی حکومتوں کا کام ہے. آرٹیکل 140 سے اور 32 سے نہیں، یہ نیچے دے دیا ہے سارا کام کہ جو ہمارا بڑا بیسک کنسرن ہے وہ پیسے استعمال کرنے کے حوالے سے. مثال کے طور پر یہ پروجیکٹ آپ نے بنایا، آپ چلے جائیں شالیمار گارڈن قریب شالیمار انٹرچینج بنا ہے، تو 1 ارب سے زیادہ پیسوں کا وہ انٹرچینج بنایا وہ 2 سال پہلے. آپ ملتان روڈ پہ چلے جائیں، وہ 11 ارب کا ملتان روڈ بنائی ہے. آج آپ نے کھنڈر بنا دیا ہے اس کو. بھائی یہ میرا پیسہ، پبلک منی ہے، عوام کا پیسہ ہے. بین الاقوامی معاہدہ یا پالیسی دے کانٹ اوور رائٹ دی فنڈامنٹل رائٹس. پہلے میں یہ کلیئر کر دوں، اگر آپ نے ایک معاہدہ غیر قانونی کر لیا ہے، اگر غیر قانونی معاہدہ اگر آپ نے کر لیا ہے تو آپ کہیں گے میرے بنیادی حق وہ نہیں جا سکتے. ابھی تک سائن ہو رہا ہے ایگریمنٹ، مارچ میں ایڈنڈم سائن ہو رہے ہیں، اگست میں جا کے NOCs دیے جا رہے ہیں، اکتوبر میں، نومبر میں. یہ پروجیکٹ پہلے سٹارٹ کر دیا گیا. کوئی جواب دے تو ہے نا یہاں پر. آپ پہلے سارے پروسیس EIA NOCs یہ سارا کچھ پہلے لینا چاہیے تھا. لینڈ ایکوائر ابھی تک نہیں ہو سکی، لینڈ ایکوائر یہ ساری پہلے چیزیں ہونی چاہیے تھی. یہ وہ سوال ہے جو ہم عدالت کے سامنے. لینڈ ایکوزیشن کی حد تک عدالت نے اسٹے کر دیا ہوا ہے. آرٹیکل 25 سے آ چکا ہے مفت تعلیم کا، 5 سے 16 سال تک کے بچوں، کتنے بچوں کو تعلیم دے دی. آرٹیکل 9 کے انفورسمنٹ کا مسئلہ ہے، آرٹیکل 23، آرٹیکل 24، 25، یہ وہ سارے بنیادی حقوق ہیں. آرٹیکل 38 کہاں گیا؟ جہاں مجھے رہنے کے لیے گھر آپ نے اچھے دینے ہیں، اچھا ماحول آپ نے دینا ہے. اظہر صاحب کی بات تو آپ نے سنی، ان کے قانونی اعتراضات کے جواب حکومت پنجاب عدالت میں تو دے رہی ہے، لیکن آج پہلی بار آپ کی آگاہی کے لیے ہم ان حکومتی جوابات کو ماہرین کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ 2.12 بلین کا کانٹریکٹ جو تھا، جس کا ٹینڈر آیا تھا جو لوسٹ بڈ تھی، تو اس کو سکویز کرتے کرتے جو سول ورکس تھے وہ ہم نے آفر کیے کہ یہ کاسٹ ہونی چاہیے، اور وہ پھر چائنیز نے پہلی دفعہ ہمیں پرمٹ کیا کہ جی آپ کر دیں، وہ 55 بلین کے ہیں. تو یہ چیزیں یعنی منیمائز کی گئی ہیں، اکانومائز ہوئے ہیں ٹینڈرنگ میں. کچھ ہمارے ریٹس ہم نے سکویز کیے ہیں. یعنی اس کو اگر آپ کوئی انٹرنیشنل فرم کرتی تو وہی 95 ارب روپے میں کرتی. تو یہ سارا جو ہے نا یہ سیونگ ہے. یہ بھی اس پہ جتنی لاہور جو کہ پرانا شہر ہے، اس پہ پرانے مانومنٹس، کوئی مغلوں کے وقت کے، کوئی اس سے بھی پہلے، یہ سارے اسی ویسینٹی میں، جس میں چونکہ شہر کے ہارٹ میں سے یہ گزر رہی ہے، درمیان میں سے گزر رہی ہے. اس میں زیب النثار ٹامب آتا ہے. اگر ہم آئیں ادھر ٹھوکر نیاز بے کی طرف سے، اس آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بڑا احتجاج بھی اس پہ ہوتا ہے، بڑی آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں کہ ہم نے اس کا کوئی کیئر نہیں کی. تو آپ زیب النثار ٹامب کو دیکھیں تو وہ ایک گلی میں ہے، اس کے ارد گھر بن گئے ہوئے ہیں. تو اس کا ایلیویشن اگر یہ 12 میٹر اونچائی سے چل رہی ہے، اگر اس کا ایلیویشن دیکھیں آپ تو وہاں سے کوئی اس پہ obstruction نہیں ہے جو اس کے پاس سے گزری ہے، بلکہ اوپر بیٹھے آپ اس کا ویو بھی لے سکتے ہیں جو آج تک نظر نہیں آتا. اگر آپ ٹریول کریں آپ کو نہیں پتا ہوگا زیب النثار ٹامب کہاں پہ ہے. آپ لاہور کے رہنے والے ہوں گے. اس سے آگے ہیں تو چبرجی آ جاتی ہے. چبرجی کے قریب سے گزرے ہیں، میرا خیال ہے کہ 55-60 فٹ کے قریب سے گزرے ہیں.
اور وہاں پہ ایشو یہ تھا، اس کے بعد ہم انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں، وہاں انڈر گراؤنڈ کرنے کی ہماری پوری کوشش تھی کہ ہو جائے، نہیں ہو سکے اس لیے کہ اس سے پہلے ایل او ایس کی ڈرین ہے. جب ہم ایل او ایس کی ڈرین کے بعد انڈر گراؤنڈ جانا شروع کرتے ہیں تو اس کی 2.5% کی سلوپ ہے، تو اس کے پاس پہنچتے پہنچتے ہم گریڈینٹ جو ہمارا وہ سلوپ میں رہتا ہے، جو اسٹیشن آتا ہے چبرجی کا وہ سلوپ میں آتا ہے، تو سلوپ میں ٹیکنیکلی ہم اسٹیشن بنا نہیں سکتے کیونکہ جو ریل ہے نا وہ کھڑی نہیں ہوگی، سلوپ میں وہ اس کا آگے چلنے کا خدشہ رہتا ہے، تو سیفٹی کے ایشوز ہیں. اگر اس سے آگے جائیں تو آگے سینٹرل ڈرین ہے وہ کراس کر رہی ہے، پیچھے کینٹ ڈرین ہے ایل او ایس والی، آگے سینٹرل ڈرین ہے، ان دونوں میں کچھ 1.25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو یہ ایسی اسٹریچ ہے، اگر ہم اس کے اندر انڈر گراؤنڈ جاتے ہیں تو یا تو پہلے جائیں ایل او ایس کے پیچھے سے، تو پھر میسو ایکوزیشن ہے، وہاں کوئی ہزاروں لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، سمن آباد اور اس پورے ایریے کے. اب تیسرا ہے اس سے آگے آئیں تو وہ آ جاتا ہے سپریم کورٹ، موج دریا آ جاتا ہے، دربار حضرت موج دریا صاحب کا، تو وہ بچتا ہے، اس کے پاس سے ہم گزر کے جا رہے ہیں، کسی کو ڈسٹرب نہیں کر رہے، جتنا میکسیمم پاسبل کرو ہم نے دیا نا جی. اس کے اندر کروز ہیں جو گورن کرتے ہیں اس کی سپیڈ کو، اس کی موومنٹ کو. تو جہاں ہم نیچے نہیں جا سکے وہاں ہم ایلیویٹڈ ہیں، اور اس سے اس مانومنٹ کو بچاتے ہوئے کیونکہ اسٹرکچر بھی سلیک سا ہے تو اور ہائٹ بھی اس کی 12 میٹر ہے، تو نیچے کھڑے ہوئے آدمی کی ویژول امپیئرمنٹ نہیں ہوتی، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ادھر سے مرضی آئیں. ایک بھالپور روڈ والی سائڈ سے آئیں تو آپ کو سامنے وہ پل نظر آئے گا، لیکن اس کی ہائٹ اتنی ہے کہ وہ کلیئر آپ کا مانومنٹ کلیئر نظر آتا ہے. اور ویسے بھی میرا روح راستہ ہے چبوجی سے، میں جب چلتا ہوں چبوجی کی طرف سے جب گزر کے جاتا ہوں تو چبوجی کی طرف نظر جنرلی نہیں پڑتی، اور جب آپ بالکل اوپر پہنچ جاتے ہیں تو پھر پڑتی ہے. اس میں گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ ان تمام مانومنٹس کی نا ان کی ریہیبلیٹیشن اور ان کی اپ لفٹنگ کے لیے بھی پیسے رکھے ہیں تاکہ اس ٹرین کے ساتھ ساتھ ان مانومنٹس کی بھی پریزرویشن کی جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اورنج لائن پروجیکٹ ہے یہ بیسیکلی ہے کیا؟ یہ جو ہم انوائرمنٹ کی بہتری کے لیے پوری دنیا میں اور نیشنلی اور انٹرنیشنلی جب کبھی آپ کی انوائرمنٹ ڈسکس ہوتی ہے وہاں پہ سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ جی پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم اگر اس کو امپروو کر دیا جائے تو جو بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہے ٹریفک پولوشن اس کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا. نمبر آف اولڈ وہیکلز ریڈیوس ہو جائیں گی، لوگوں کو ایک اچھا سیف انوائرمنٹ فرینڈلی ایک ٹرانسپورٹ سسٹم اویلیبل ہوگا. پہلی بات تو یہ یعنی کہ ان پرنسپل یہ خوبصورت پروجیکٹ ہے. آپ کی ایئر کنڈیشن یہ ٹرین پروجیکٹ ہوگا جو کہ بجلی کے اوپر چلے گی، وہ کسی سوئی کے اپنا پیٹرول پہ یا ڈیزل پہ یا کسی اور فیول پہ نہیں چلے گی، وہ بجلی پہ چلے گی، اور آپ کو ایک صاف ستھرا باعزت ٹرانسپورٹ سسٹم اویلیبل ہوگا جو ہم انوائرمنٹ کی بہتری ہمیشہ سجیسٹ کرتے ہیں. اب اگلے پرابلم جو آج کل لوگوں کو یہاں پہ فیس کرنے پڑ رہے ہیں وہ بیسیکلی اس کی کنسٹرکشنل ایکٹیویٹیز ہیں. جب کبھی بھی آپ اپنے گھر میں بھی کوئی کمرہ بناتے ہیں، کوئی چیز کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور اس کو اگر پراپرلی کیئر نہ کیا جائے، ڈسٹ پولوشن ہوتی ہے، اس کا کنسٹرکشن مٹیریل ہوتا ہے، اس کی کنسٹرکشن کے دوران اور بہت سارے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اگر اس کو پراپرلی کیئر نہ کیا جائے تو دین پھر تکلیف ہوتی ہے اس وقت تک جب تک وہ ایکٹیویٹیز جاری ہوتی ہیں. تو اس حد تک بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو ایکٹیویٹیز وہاں پہ ہو رہی ہیں اس میں بعض اوقات ہمارے جو کنٹریکٹر حضرات ہیں یا جو ہمارے انجینئرز ہیں جو وہاں پہ کام کریں جب وہ کوتاہی کرتے ہیں تو اس طرح کے انوائرمنٹل پرابلم، ڈسٹ پولوشن اور اس طرح کے ایشوز آتے ہیں. تو اس میں ہم بھی انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی ابھی ریسنٹلی کل بھی ہم نے ایک لیٹر جاری کیا ہے جو ہمارے انجینئرز ہیں، جو ٹیپا والے ہیں، ایل ڈی اے والے، کہ جی آپ کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کی جو ایشوز ہیں ان کو آپ اپنے جو آپ نے پلان ایک بنایا تھا اس کے مطابق آپ اس کو آبزرو کریں تاکہ ڈسٹ پولوشن کا ایشو نہ ہو، ٹریفک مینجمنٹ کا ایشو نہ ہو، اور اس طرح کے دھوئیں ایشو کے مسئلے یا اور جو پرابلم ہے وہ حکومت کی تعریف، مخالفین کی تنقید، یہ سب تو آپ نے سن لیا، لیکن جن کے لیے یہ پروجیکٹ بن رہا ہے یعنی لاہور کے عوام، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ اورنج لائن کے بارے میں کیا یہ سرکاری پراپرٹی پہ ہے. دیکھیں ایسے ہے کہ جس طرح ٹریفک بڑھ رہی ہے دن بہ دن
اگر ہم آنے والے وقت کا سوچیں تو یہ بہت مشکل ہوگا سروائیو کرنا ہمارے آنے والی نسل کے لیے. جی ہمارے یہ کاروبار ہے, نیچے اوپر رہائش ہے جو کہ کروڑوں کی جگہ ہے اور کوڑیوں کے مول یہ ہم سے لے رہے ہیں اور وہ بھی پیسہ نہیں ہمیں دے رہے. میرا ایمان ہے کہ اگر اسی نہیں نہ تھے گئے آنے والے جنہیں بچے اور انہیں پتا ہوئے گا کہ واقعی یہ چیز انہوں نے بنایا ہے کچھ بنائی. سر یہ میٹرو جو ٹرین چلا رہے ہیں نا, یہ میاں شہباز شریف صاحب کا شوق ہے. اصل جو ہے نا جو عوام کو سہولت دینا ہے وہ عوام کی جو نیسیسٹی آف لائف چیزیں نا, بنیادی حقوق جو ہے ریاست کا کام وہ ہوتا ہے. ان کو پانی دیں, بجلی دیں, گیس دیں, پیٹرول دیں, ان کو روزگار دیں. یہ چند لوگوں کے لیے بہتر ہے, زیادہ تر کے لیے یعنی کہ ابھی میرے پاس بائک ہے یا گاڑی والوں کو جو ان کے پاس ان کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے. چند لوگ جو صرف اس روڈ پہ جا رہے ہیں نا ان کے لیے, جو اندر ہیں ان کو آنا زیادہ مشکل ہے. پروجیکٹ بن جائے گا تو پھر فائدہ ہوگا, لیکن ابھی جڑا مشکل ہے. ہسپتالوں میں سہولیات ضروری ہے, اس کے علاوہ تعلیم, پولیس تھانہ کلچر, پٹواری کلچر, اس کا انہوں نے بیڑا گرک کر دیا ہوا ہے اور یہ اپنا سریا بیچی جا رہے ہیں اور یہ لوٹ مار کر رہے ہیں. میٹرو ٹرین چلے گی, غریب آدمی کو سہولت ملے گی. اب میٹرو بس چلی ہے, کتنی سہولت ہے عوام کو. 20 بندوں کی گنجائش ہے, 100 بندہ آتا ہے اس میں. میرے حساب سے بندوں کو جاب دلوائیں اور معاملات میں حل کریں گے. میٹرو ٹرین ہمیں کیا فائدہ دے گی؟ نہ میٹرو بس نے کوئی فائدہ دیا, نہ میٹرو ٹرین نے کوئی فائدہ دیا اور نہ دینا ہے. میٹرو ٹرین جو چلنے والی ہے عن قریب جو اس کا ہم لوگ کو بہت زیادہ فائدہ ہے. بے شک اس کا کرایہ زیادہ ہوگا, پر یہ ہے کہ عوام کو بہت زیادہ سہولت ملے گی اس میں کہ ایک تو کم ٹائم لگے گا اور اچھا سفر طے ہو جائے کرے گا. کہ میٹرو ٹرین تو اچھے ہے لیکن برے اس لیے کہ ادھر غریبوں کا بیڑا غرق ہو گیا, سب کا کام خراب ہو گیا. ہر آدمی کا ایک ایک دکان ہے, ایک ایک گھر ہے, سب کا تباہ ہو گیا. لاہور ہو, نون لیگ کچھ کر رہی ہو اور تحریک انصاف اس پہ سوال نہ کرے, ایسا ناممکن ہے. اورنج لائن پہ تنقید کو تحریک انصاف نے صرف اپنے تک ہی محدود نہیں رکھا بلکہ اس پروجیکٹ کے خلاف دیگر اپوزیشن جماعتوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور یہاں تک کہ 2 فروری کو اورنج لائن کے خلاف گرینڈ اپوزیشن پروٹیسٹ کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے. دیکھیں ہم نے تو اس پہ بہت زیادہ تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے, احتجاج بھی کر رہے ہیں اور اسمبلی کے چونکہ پچھلے 4 ماہ سے کوئی اجلاس نہیں ہوا, اسمبلی کے اندر تحریک التواء کار بھی جمع کی ہے اور متحدہ اپوزیشن جو ہے تمام پارلیمنٹری پارٹیاں جو اپوزیشن سے تعلق رکھتی ہیں انہوں نے بھی اس پہ بڑا شدید تحفظات کا اظہار کیا. وجہ یہ ہے کہ یہ اتنا مہنگا منصوبہ ہے کہ 150 ارب سے زائد رقم آپ کو انٹرسٹ پہ لے کے اور یہ منصوبہ مکمل کرنے جا رہے ہیں جس پہ آپ کو 20 سالوں کے اندر اس کی ادائیگی کرنی ہوگی اور جو سبسڈی ہے وہ بھی اربوں روپے کی ہے جو ہر سال آپ کو. یہ حکمران تو چلے جائیں گے, شاید 2 سال اور ہیں کہ 5 سال اور ہیں, لیکن پنجاب کے عوام کو گروی رکھ کے یہ 150 ارب روپیہ کا قرضہ یہ کون اتارے گا؟ دیکھیں اس میں ٹوٹل کنفیوژن انہوں نے کریٹ کیا ہوا. کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ سی پیک کا حصہ ہے, کبھی 2 دن پہلے حکومت پنجاب کے ترجمان نے کہا کہ نہیں اس کا وہ سی پیک سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ تو انڈیپینڈنٹ جو ہے نا گورنمنٹ آف پنجاب اور چائنا کے وہ ایگزم بینک اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یہ ایک الگ سے ایک ایگریمنٹ ہے ہمارا اور اس کا سی پیک سے کوئی تعلق نہیں. تو حکومت کو یہ چیز واضح کرنی چاہیے. ہم نے متحدہ اپوزیشن کی طرف سے جو پنجاب اسمبلی کے اندر تمام پارلیمانی لیڈر ہیں دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے, کل ہماری ایک میٹنگ تھی, اس پہ ہم سب نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ آپ اتنا بڑا ایک منصوبہ لے کے آ رہے ہیں لیکن پنجاب اسمبلی کے ایوان کو کسی ممبر کو کانو کان خبر نہیں ہے. یہ بڑے ظلم کی بات ہے اس ڈیموکریٹک دور میں, جبکہ چیزیں اداروں کے اندر آنی چاہیے, وہاں طے ہونی چاہیے, اس کی اونرشپ پھر فیل ہوگی. دیکھیے ہم نے تھوڑا سا اسٹڈی کیا اس کو جو ماس ٹرانزٹ تھا پہلے والا, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 10 ٹائم وہ پرپوزل بیٹر تھا, اب بھی ہے, وائبل بھی, بیٹر بھی, ہر لحاظ سے, جس پر نہ تو ہمارا لاہور تباہ و برباد ہوتا, اس سے کہیں بڑے پیمانے پر انڈر گراؤنڈ ایک پوری دنیا بک جاتی اور اس میں عوام کا بھی فائدہ ہوتا اور پاکستان کے پنجاب کے لوگوں کے اوپر کوئی بوجھ بھی نہ اضافی پڑتا. اگر ہم ہوتے
تو ہم ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسی پروجیکٹ کو لیتے, ٹیک اپ کرتے, اس میں یہ 10 سال کے گیپ کی وجہ سے چھوٹی موٹی مائنر اگر چینجز کرنی پڑتی تو وہ کرتے, اس منصوبے کو ہم شروع کرتے. یہ نہ دیکھتے کہ وہ پرویز لائی نے کروایا تھا اس لیے وہ نہیں ہم نے کرنا, اور یہ شہباز شریف کرا رہا لہٰذا ہم نے یہ اوپر ہی گاڑی چلانی ہے, اس پہ خاص ساری دنیا اعتراض کرے اور کسی کا اعتراض جو ہے نا وہ نہیں سننا. گرینڈ اپوزیشن کی تنقید اپنی جگہ پہ, لیکن اب آپ کو سنواتے ہیں کہ پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی اورنج لائن کے بارے میں کیا کہتے ہیں. دیکھیں جی, یہ اصل میں یہ جو اورنج لائن ہو یا ہمارا گرین لائن تھا پہلے, پھر اس کے بعد یہ دوسرا منصوبہ تھا. اوورآل ہم نے لاہور میں ایک انڈر گراؤنڈ پروجیکٹ شروع کیا, 2004 میں شروع کر دیا تھا, 2003 میں بلکہ, اور پھر اس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ہمیں ساتھ ساتھ فنڈنگ بھی کی. پھر اس کی سٹڈی ہوئی, اور سٹڈی ہونے کے بعد پھر 94 کلومیٹر کا یہ پروجیکٹ تھا. زیادہ انڈر گراؤنڈ تھا, اور جہاں آبادی نہیں تھی وہاں پہ ہمارا یہ ٹرین میں باہر آنا تھا, اور اس سے لاہور کا جو تاریخی حسن ہے وہ بھی قائم رہنا تھا. اگر یو کے والے اور فرانس والے 100 سال پہلے انڈر گراؤنڈ جا سکتے تھے تاکہ ان کا ہسٹوریکل جو سٹی ہے وہ خراب نہ ہو, تو میں حیران ہوں کہ ہمارا اتنا اچھا پروجیکٹ اس کو آگے کیوں نہیں کیری کیا گیا. اور اس میں پہلی لائن تھی ہماری گجو متے والی, اوپر انہوں نے وہ جنگل آباد سروس چلا دی, کیونکہ ہمارے جو پروجیکٹ تھے, جو لائنز تھیں وہ انٹر کنیکٹڈ تھی. جیسے آپ گجو متا سے اگر آپ نے اتر کے جانا ہے جی پی او جانا ہے, گجو متا سے آ رہے ہیں, تو وہ انڈر گراؤنڈ لائن جو ہے, جو دادا صاحب میں ایک سٹیشن تھا, وہ وہاں سے ان کو نئی لائن ایک انڈر گراؤنڈ ملتی ہے. اور ہمارے سارے پروجیکٹ کے اوپر کوئی سبسڈی نہیں. اورنج لائن کے اوپر 16 ارب کی سبسڈی ہے, اور یہ پروجیکٹ جو ایسا تھا کہ جس پہ پنجاب کی جو فنانشل پوزیشن ہے اس پہ کوئی بوجھ بھی نہیں تھا. اور اس میں آپ دیکھیں جو ہمارا انفراسٹرکچر لون تھا وہ 0.25% ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا $1 بلین وہ انفراسٹرکچر ہم نے دینا تھا. اور جو نیچے انڈر گراؤنڈ یا اوپر ٹرین چلنی تھی وہ 3 کمپنیوں کا کنسورشیم بن گیا تھا. سیمنز جو جرمن ہے, بمبارڈیئر جو کینیڈین کمپنی ہے, اور فرینچ کمپنی. ان کے ساتھ ہمارا تقریباً ایگریمنٹ ہو گیا بی او ٹی کے اوپر. اور یہاں پہ بی او ٹی کے اوپر وہ نیچے ایک پورا انڈر گراؤنڈ جو اسٹیشنز ہیں وہاں کمرشل ایریا سارا ڈیولپ ہونا تھا, اور ایک کمرشل سٹی ہر جگہ پہ ڈیولپ ہو رہی تھی انڈر گراؤنڈ. تو انہوں نے 18 سال بعد یہ سارا کچھ ہمیں دے کے جانا تھا, جس میں ورک شاپ, فلی ٹرینڈ پیپل, اور کوئی برڈن نہیں تھا حکومت پنجاب کے اوپر. سب سے بڑی بات یہ ہے, اور ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے 10 سال کا گریس پیریڈ بھی دیا تھا. 30 سال بعد یہ ٹوٹل پے بیک ہونا تھا, اور پنجاب کی حکومت پہ کوئی برڈن نہیں تھا کیونکہ کوئی سبسڈی بھی نہیں تھی, اور سارا پے بیک ہو جانا تھا. اور ہماری جو لائنیں تھیں یہ کنیکٹڈ تھی ایئرپورٹ تک, اور پورا لاہور کنیکٹڈ تھا, ایون واگا بارڈر بھی کنیکٹڈ تھا, اور رنگ روڈ بھی ہم نے کنیکٹ کیا ہوا تھا اس کے اوپر. تو یہ جو پروجیکٹ تھا اس سے لاہور کا حسن بھی ٹھیک رہنا تھا, قائم رہنا تھا, اور لوگوں کی پراپرٹی, لوگوں کی دکانیں کسی جگہ پہ نہ برباد ہو رہی تھی, نہ ان کا بزنس اپ سیٹ ہو رہا تھا. آج تو رول گئے ہیں نا اورنج لائن کی وجہ سے. اور پھر ہم نے بیسٹ کمپنیز کی سلیکشن کی, سسٹرا کمپنی جنہوں نے انفراسٹرکچر بنانا تھا, جنہوں نے یورو ٹرن بنایا, اور جنہوں نے شنگھائی کے اندر انڈر گراؤنڈ بنائی ہے. اور ہمارے مقابلے میں جو شہباز شریف صاحب کی کمپنی ہے نارینکو, ان کا تجربہ ہی نہیں ہے.
चाइनीज़ कंपनी है, उनका तजर्बा ही नहीं है, और उनका तजर्बा है असले का, असला बनाते हैं, पिस्टल बेचते हैं, और बगैर तजर्बे के उन्होंने दे दिया। साबिक वज़ीर आला की बात तो आपने सुनी। मेट्रो बस को जंगला बस करार देने वाले परवेज इलाही ऑरेंज लाइन पर भी खूब तनकीद कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही के दौर में मेट्रो बस की जगह ग्रीन लाइन शुरू होनी थी, लेकिन वो शुरू क्यों ना हो सकी, इसके बारे में आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बजाते खुद। कहा जाता है और वो बड़ा क्लेम करते हैं कि हमने जनाब एशियन बैंक से हम लोन लेके आ रहे थे और वो हमने ग्रीन लाइन बनानी थी, जो कि एक बड़ा यही एक रेल मेट्रो सिस्टम था। पहली बात तो जो है कि एशियन बैंक के साथ उस जमाने की हुकूमत जो परवेज इलाही साहब की थी, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, सब जुबानी की बात थी और एक प्रोसेस चल रहा था। और सुन लीजिए कि वो था मंसूबा, उसका तखमीना उसको लगा था, तखमीना 2.4 बिलियन डॉलर, ये ग्रीन लाइन जिस पर हम मेट्रो बस चला चुके हैं 2013 में, 2.4 बिलियन डॉलर का मंसूबा उसका तखमीना था। और उसमें एशियन बैंक, अगर ये मंसूबा अगर वो फाइनेंस होता, जो कि नहीं हुआ था, एशियन बैंक ने सिर्फ $1 अरब देना था। यही ग्रीन लाइन के लिए मैं चीन गया, जिसका तखमीना परवेज इलाही की हुकूमत का 2.4 बिलियन डॉलर था। मैं ये टेलीविजन कैमरा के सामने कह रहा हूँ। तो मैंने इसी ग्रीन लाइन के ऊपर चीन के साथ मैंने एक कंपनी से मुआहदा किया 1.7 बिलियन डॉलर का, यही ग्रीन लाइन जहाँ पर अब मेट्रो बस चल रही है। लेकिन वो शूमी किस्मत, जरदारी साहब की गवर्नमेंट ने हमें सॉवरन गारंटी नहीं दी, लिहाजा हम ग्रीन लाइन के ऊपर रेल मेट्रो नहीं चला सके और 300 मिलियन डॉलर में, यानी 30 अरब रुपए में हमने वो अल्हम्दुलिल्लाह वो चला दिया। आज 1.5 लाख लोग रोज सफर करते हैं। तारीख में पहली मरतबा टेंडरिंग करवाई। टेंडरिंग ना करवाता तो मुझे पाकिस्तान का कानून मुझे अकाउंटेबल नहीं कर सकता था, क्योंकि पाकिस्तान का कानून कहता है कि जहाँ पर G2G हो वहाँ पर जो वो जामद हो जाते हैं पेपरा रूल्स। ठीक है, मैंने इनिशिएट करवाया ये प्रोसेस। एक दूसरा, जब लोएस्ट बिडर, जब उसी को हम करते हैं ना, लोएस्ट बिडर को अवार्ड करते हैं, कानून कहता है पेपरा का कि लोएस्ट बिडर जो है उसको पर आप अवार्ड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, अगर उन्होंने तमाम शराइत पूरी की हैं। हमने नेगोशिएट करके और चीन की हुकूमत की पूरे तावन के साथ, मैं कहूँगा ये कोई मेरा मार्का नहीं, हमारा चीन और पंजाब की हुकूमत का मुश्तरका मार्का है कि हमने इसको फिर फाइनलाइज किया 1.47 बिलियन डॉलर। पहली बार ऑरेंज लाइन के बारे में तफसीली प्रोग्राम तमाम तर हकाइक के साथ हमने आपके सामने रख दिया है। उम्मीद है कि हुकूमत पंजाब इस प्रोजेक्ट से तमाम कानूनी और सियासी एतराज़ात दूर करके इसे लाहौर के अवाम के लिए ज्यादा मुफीद सहूलत बनाएगी और मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन के साथ साथ तालीम और सेहत पर भी मजीद संजीदगी और कमिटमेंट के साथ इन्वेस्ट करेगी।